فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم مل کر جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر قرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ نساء۔ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ ان کے لیے یہ درجات اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفصیل آیات۔ جہاد اپنی بقا کی جنگ ہر ذی روح لڑتا ہے، چونکہ یہ اس کا فطری حق ہے کہ اس کی زندگی اور زندگی کے لازمات کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کے ساتھ مزاحمت کرے۔ صفحہ نمبر 383۔ اگر کوئی طاقت کسی انسان کی زندگی کے در پہ اس لیے ہو جائے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ایسی طاقت کے ساتھ مزاحمت کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ اپنی بقا کی جنگ بھی ہے، اور اس بقا کو راہ خدا میں کرنے کی بھی سعی ہے، جس میں فردام کی بقا پر قربان ہو جاتا ہے، جس میں فرد امت کی بقا پر قربان ہو جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنے والوں نے اپنی جہاد سے ایک امت کو زندگی دی۔ یہ زندگی قیامت تک جاری رہے گی۔ اس امت کی رگوں میں قیامت تک جو خون گردش کرتا رہے گا، اس خون کو عصر رسول کے مجاہدوں نے دوڑا دیا تھا۔ اس لیے اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہدین کی دوسروں پر فضیلت کا ذکر 3 بار تکرار کیا گیا۔ لہٰذا قرآن کی رو سے یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا جہاد زیادہ ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درجات منہ، یعنی یہ تفصیل، یہ برتری اللہ کے نزدیک درجات کے لحاظ سے ہے، اور اس سے اس بات کی بھی صراحت آ گئی ہے کہ یہ برتری اور تفصیل کس اعتبار سے ہے۔ اور جہاد چونکہ اس امت کے لیے ایک تقدیر ساز مسئلہ ہے، اس لیے جس قدر اس کی فضیلت زیادہ ہو، اس قدر اس سے فرار کرنا بڑا جرم ہے اور 7 بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے علی ابن عبد العزیز سے فرمایا، کیا میں تجھے اسلام کی بنیاد اور اس کی شاخوں
اور اس کی چوٹی کے بارے میں بتا دوں، عرض کیا فرمایا اسلام، ترجمہ ہے اسلام کی بنیاد نماز، اس کی شاخیں زکوٰۃ، اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں تجھے بھلائی کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں، روزے آتش کے لیے سپر ہے۔ اہم نکات: فضیلت کا پیمانہ جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا جہاد زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درجات منہ، اس صفحے پر جو حوالات استعمال کیے گئے ہیں: الکافی جلد 5 باب فضل الجہاد، الفقی جلد 2 صفحہ نمبر 75۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ تفسیر آیات: ظلم سے مراد دین حق سے انحراف کر کے اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اس آیت میں مرنے کے بعد سوال قبر کی طرف اشارہ ہے۔ فرشتوں کا سوال مرنے والوں کے دین کے بارے میں ہوگا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے۔ مرنے والا جواب دے گا کہ جس سرزمین میں میں زندگی گزار رہا تھا وہاں دین پر عمل پیرا رہنا ممکن نہ تھا۔ فرشتے کہیں گے اگر تم کفار کی سرزمین پر اپنے دین اور مذہب کا تحفظ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کی سرزمین تو وسیع تھی، اور ایسی سرزمین بھی جو موجود تھی جہاں دین حق کی فضا قائم تھی، تم نے وہاں ہجرت کیوں نہ کی، اور دارالاسلام میں تمہیں بہتر زندگی بھی میسر تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور کشائش پائے گا۔ ظالمی انفسہم جملہ حالیہ ہے، اس لحاظ سے ممکن ہے حالت موت میں گفتگو عمل میں آئی ہو۔ چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 21 اور 23 میں یہی مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے ان ضعیف الایمان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکین کے دباؤ میں آ کر بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور کچھ لوگ مارے گئے۔ اہم نکات: یہ آیت خاص کر ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس صفحے پر حوالہ استعمال ہوئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100 اب میں صفحہ نمبر 385۔ دارالاسلام کی طرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے نہ صرف ہجرت نہیں کرتے بلکہ مال و متاع کے لیے دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف ترک وطن کر جاتے ہیں اور خود کو اپنی نسلوں کو دین سے بے بہرا کرتے ہیں۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ بجز ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راہ پاتے ہیں، عین ممکن ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تشریحی کلمات: ہیلا، ہا واو لام، اس تدبیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز تک پوشیدہ طور سے پہنچا جا سکے۔ عام طور پر اس کا استعمال بری تدبیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسی تدبیر کے متعلق بھی ہوتا ہے جس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہو۔ مفردات راغب: تفصیلی آیات: سابقہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو حقیقتاً
بے بس اور مجبور نہ تھے اور وہ اپنے دین کی خاطر ہجرت کرنے پر قادر تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی بے بس اور مجبور تھے اور ہجرت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا اور کوئی قابل عمل تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی تھی۔ مستضعف کون تھے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ممکن نہ ہو اور اس میں انسان کی اپنی کسی کوتاہی کو دخل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرماتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے اس کی متعدد صورتیں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، ایسی سرزمین میں زندگی بسر کرتا ہو جہاں کوئی عالم دین میسر نہ آنے کی وجہ سے دینی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ نمبر 2، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اس قدر شدید عذاب اٹھانا پڑتا ہو جو ناقابل تحمل ہو اور وہاں سے ہجرت کرنے کا کوئی وسیلہ و ذریعہ بھی نہ ہو۔ نمبر 3، حق تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور مختلف غیر اختیاری عوامل کی وجہ سے اس سے حق پوشیدہ رہے۔ صفحہ نمبر 386۔ ورنہ اگر اسے حق کا علم ہو جاتا تو وہ اس کے ساتھ عناد اور دشمنی نہ کرتا بلکہ اسے قبول کر لیتا۔ یہ اس صورت کی بات ہے جب انسان غیر اختیاری طور پر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس غفلت یا عدم رسائی میں مکلف کے عمل کو کوئی دخل نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر نہ تو اس کی کوتاہی ہو نہ ہی غفلت کو دخل ہو۔ علامہ طباطبائی کے نزدیک یہ غفلت غیر اختیاری ہے۔ فرماتے ہیں ولا قدرت مع الغفلہ، اور غیر اختیار ہونے کی صورت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت یہ شخص حق کا مکلف اور ذمہ دار نہیں رہتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لہذا خلاصہ یہ کہ بغیر کوتاہی کے حق تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو وہ مستضعف ہے۔ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے لا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغت الحجت فسمعتها اذنه وعها قلبه۔ مستضعف اس شخص کو نہیں کہا جاتا جس تک حجت پہنچ گئی ہو، اس کے کانوں نے اسے سنا اور دل سے اسے سمجھ لیا ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے الضعیف من لم ترفع الیہ حجۃ ولم یعرف الا اختلافا فاذا عرف الاختلاف فلیس بمستضعف۔ مستضعف وہ ہے جس تک حجت نہ پہنچے اور اسے اختلاف کا علم نہ ہو۔ جب اختلاف کا علم ہو جائے تو وہ مستضعف نہیں ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور کشائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ نہج البلاغہ بحر الانوار جلد 66 صفحہ نمبر 227، رسول کافی جلد 6 صفحہ نمبر 40، جلد 2 صفحہ نمبر 406، باب المستضعف۔ تشریح کرمات ہیں مراغمن راغمین پناہ گاہ، بقول راغب رغمت الیہ سے مشتق ہے جس کے معنی کسی کے پاس چلے جانا۔ تفسیر آیات ومن یہاجر، ہجرت سے انسان ارتقاء منازل آسانی سے طے کر لیتا ہے اور ہجرت میں طبعی طور پر برکت بھی ہے۔ اگر یہ ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہو تو قرآن فرماتا ہے مراغمن کثیرا، اسے زندگی کے لیے بہت بے پناہ گاہیں ملیں گی۔ اگر ایک جگہ رہنے نہ دیا تو دوسری جگہ، نہیں تو تیسری جگہ، جو کہ زمین خدا کے وسیع ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ نیز فرمایا وسعتاً، بسر اوقات میں کشائش آئے گی، یعنی اگر وہ دارالکفر میں تنگی میں تھا تو ہجرت کے بعد کشائش آئے گی، یعنی دوسری جگہ۔ ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ، اور جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی انہیں ہم دنیا میں ضرور اچھا مقام دیں گے۔
نمبر 2 ہے پوائنٹ ومن یخرج من بیتہ، ہجرت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس آیت کے دوسرے حصے سے ہوتا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے، پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا، یعنی وہ اجر و ثواب کس قدر عظیم ہوگا جسے اللہ نے اپنے ذمہ واجب قرار دیا ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کے لیے ہجرت کرنے والا اگر پردیس میں مر جائے تو اس کا بھی یہی ثواب ہے۔ اہم نکات ہیں، ہجرت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ راہ خدا ہجرت کا اجر اس قدر عظیم ہے کہ اس کو غیر خدا بیان بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز قصر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صفحہ نمبر 388، نماز قصر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے صریح دشمن ہیں۔ تفسیری آیات، سفر اور خوف کی حالت میں نماز قصر پڑھنے کے بارے میں یہ ابتدائی حکم ہے جس میں سفر میں نماز قصر پڑھنے کو خوف کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہر حالت میں نماز قصر پڑھنے کا حکم دیا۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، سفر میں نماز قصر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں کی تعبیر سے تشریعی مقام پر وجوب ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں بھی تعبیر اختیار کی گئی ہے، چونکہ ابتدا میں ممکن تھا کہ یہاں نماز کو کم کر کے پڑھنے میں لوگوں کو تردد پیش آئے۔ سفر میں نماز قصر پڑھنا رخصت نہیں، عزیمت ہے، عین زے یہ میم تے، عزیمت یعنی صرف اجازت نہیں بلکہ واجب ہے۔ فقہ جعفری کے مطابق سفر میں پوری نماز پڑھی جائے تو کافی نہیں ہے۔ اس طرح سفر میں روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ رمضان میں اگر سفر کیا جائے تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا ادا کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ سفر میں نماز اور روزوں کے قصر کی شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سفر حرام نہ ہو۔ نمبر 2، مسافت پوری نہ ہو۔ نمبر 3، سفر میں ایک جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہ حدیث ہے، روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز قصر پڑھنے کے بارے میں فرمایا، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اسے قبول کرو۔ صحیح مسلم، سنن، بہقی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر وغیرہ نے اسے نقل کیا۔ روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں، اوالل الا جلد 2 صفحہ نمبر 61۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں اس آیت کی تلاوت میں فرمانے کے بعد فرمایا، صفحہ نمبر 389، فصارت تفسیر فی السفر واجبا وجوب التمام فی الحضر۔ اس آیت سے سفر میں نماز کو قصر پڑھنا اسی طرح واجب ہو گیا جس طرح غیر سفر میں پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس روایت میں یہ سوال بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص سفر میں 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اسے دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ آپ علیہ السلام سے روایت ہے، ان کان قد قرئت علیہ آیت التفسیر وفسرت لہ فصلی 40 عادا وان لم یکن فقرئت علیہ ولم یعلمها فلا اعادۃ علیہ۔ اگر اسے آیہ قصر پڑھ کر سنائی گئی اور اس کی تفسیر بھی بتائی گئی پھر بھی اس نے 4 رکعت نماز پڑھی تو دوبارہ پڑھے، اور اگر اسے آیہ نہ سنائی گئی اور اسے علم نہ ہو تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ان معدود چند موارد میں سے ہیں جہاں علم نہ ہونے کا عذر قابل قبول ہے۔ المبسوط باب القصر میں لکھا ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا، ترجمہ ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جو سنت کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اور اے رسول، جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو انہیں تمہارے پیچھے ہونا چاہیے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے بچاؤ کا سامان اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے تو ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں، الفقی جلد 1 صفحہ نمبر 434 باب صلاۃ فی السفر، من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحہ نمبر 434۔ تفسیر آیات۔ وَإِذْ كُنْتَ، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر یہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے کہ خطاب نبی سے اور حکم عام سے ہوتا ہے۔ نماز سے خوف کا طریقہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لشکر کا ایک حصہ امام کے ابتدا میں ایک رکعت پڑھے، اور امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی انفرادی طور پر دوسری رکعت پڑھ کر نماز پوری کریں۔ جب جنگ کا محاذ سنبھالیں اور امام دوسری رکعت کو اس قدر طول دے کہ لشکر کا دوسرا حصہ اپنی نماز کی پہلی رکعت امام کی دوسری رکعت کے ساتھ پڑھے، امام دوسری رکعت کا سلام پھیر دے اور مقتدی اپنی دوسری رکعت بجا لائیں۔ یہی طریقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور فقہ جعفریہ میں یہی طریقہ فقہا میں زیادہ مشہور ہے۔ چنانچہ امام شافعی اور امام مالکی نے بھی تھوڑے اختلاف کے ساتھ اس طریقے کو اختیار کیا ہے۔ نماز خوف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ اور غزوہ ذات الرقاع میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جنگوں میں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور پڑھی ہے۔ اس حکم سے اہل ایمان کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ ہر کام اور ہر عمل کو نماز کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نماز کسی بھی عمل کی خاطر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ حدیث میں آیا ہے، خمس صلوات لا تترک علی کل حال، 5 نمازیں کسی صورت میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ حتیٰ فقہ امامیہ میں صلاۃ الغریب مشہور معروف ہے کہ حالت غرق میں نماز کس طرح پڑھی جائے، یعنی اگر نماز کا وقت نکل رہا ہے اور انسان حالت غرق میں ہو تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے، خواہ دل کے ارادوں اور سر کے اشاروں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، اعلام الغرا صفحہ نمبر 245، الکافی جلد 3 صفحہ نمبر 287، باب الصلاۃ، التہذیب جلد 3 صفحہ نمبر 175۔ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو۔ بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ تشریحی کلمات۔ کتاباً، کاف بے، کتاب کے متعدد معنی میں سے ایک معنی حتمی اور اٹل فیصلہ ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر فرمایا اس کے سوا ہمیں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ قل کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ تفسیری آیات۔
वज़्कुरुल्लाह यानी नमाज से फारिग होने के बाद हर हालत में मोमिन को याद खुदा में रहना चाहिए। इस सिलसिले में 3 हालतों का जिक्र है जिनसे इंसान खाली नहीं होता। हालत क़याम में होता है, या बैठे हुए होता है, या लेटे हुए। हर हालत में जिक्र खुदा मुमकिन है। अगर रास्ता चल रहा है और साथ जिक्र भी हो सकता है। अगर बैठा है या लेटा है तो भी जिक्र खुदा हो सकता है। जिक्र खुदा के साथ किसी काम का टकराव नहीं। एक हदीस में आया है, इस आयत का मतलब यह है कि सालिम शख्स खड़ा, मरीज बैठकर, ये भी मुमकिन है, ना हो तो लेट कर नमाज पढ़े। बज़ाहिर मौक़ूतन से मुराद वक्त की पाबंदी है। हर नमाज के लिए एक खास वक्त मुअय्यन है, इसलिए वक्त से पहले और बाद में नहीं पढ़ी जा सकती, किसी भी हालत में नहीं छोड़ी जा सकती। यहाँ दो चीज़ें वाजिब हैं, एक तो नमाज पढ़ना, दूसरा वक्त पर पढ़ना। अगर किसी वजह से वक्त पर नहीं पढ़ी जा सकी तो नमाज को बतौर क़ज़ा बहरहाल पढ़ना वाजिब है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इन्ना सलाता वक़्तना वल अम्र फ़ीही वासिअ युक़द्दिमु, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, तमाम इस हुक्म में गुंजाइश है। कभी पहले वक्त में, कभी कुछ देर से नमाज हो सकती है, सिवाय जुम्मे के। इसके लिए एक ही वक्त मुकर्रर है। इस सफ़े पर जो हवाजा इस्तेमाल हुए हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 51, सूरह मुजादला आयत नंबर 21, अल-वसाइल जिल्द 5 सफ़ा नंबर 487। वला तहिनू फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनू तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। और तुम इन काफिरों के ताक़ुब में तसाहुल से काम ना लेना। अगर तुम्हें तकलीफ पहुँचती है तो इन्हें भी ऐसी ही तकलीफ पहुँचती है जैसे तुम्हें तकलीफ पहुँचती है, और अल्लाह से जैसी उम्मीद तुम रखते हो वैसी उम्मीद वो नहीं रखते। अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। तशरीही कलमात हैं, ला तहीनु, वाव है नून, अलवहन कमजोरी, इब्तिगा बाग़इन या तलब व ताक़ुब करना। तफसीरी आयात, अस्करी एतबार से दुश्मन के मुकाबले में कमजोरी दिखाना जुर्म है। कुरान लश्कर इस्लाम को दस्तूर जंग देते हुए जंग में इस्तकामत और पामर्दी दिखाने के लिए रूहानी और नफ्सियाती महरिक पैदा करता है। अगर काफिर इस्तकामत दिखाते हैं तो मुसलमान को ज्यादा इस्तकामत दिखानी चाहिए। इसकी 2 वजूहात बयान की गई हैं। नंबर 1, जंग से अगर तुम्हें तकलीफ पहुँच रही है तो इस बात में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे दुश्मन को भी तकलीफ पहुंच रही है, इसके बावजूद वो तुमसे लड़ने पर अड़े हुए हैं। नंबर 2, अल्लाह से जो उम्मीदें तुम्हें वाबस्ता हैं वो इन्हें नहीं है, क्योंकि मुसलमान जंग में या फातेह होता है या शहीद, दोनों सूरतों में दुनिया और आखिरत की कामयाबी और सुरखरू होता है, जबकि कुफार के इस्तकामत के पीछे ये अवामिल मौजूद नहीं है। अहम नुकात, मुजाहिद की लुगत में नाकामी का तसव्वुर नहीं, यहाँ फतह या शहादत में से एक कामयाबी जरूर मिलती है। इस सफ़े पर हवाजा इस्तेमाल हुए हैं, मुस्तदरिकुल वसाइल जिल्द 3 सफ़ा नंबर 108। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। ए रसूल, हमने ये किताब हक के साथ आपकी तरफ नाजिल की है ताकि जैसे अल्लाह ने आपको बताया इसके मुताबिक लोगों में फैसला करें और खयानतकारों की तरफदार ना बने और अल्लाह से तलब मग़फ़िरत करें। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है। तफसीरी आयात, शान नज़ूल है ये और बाद में आने वाली चंद आयात एक खास वाक़े से मुतालिक हैं जिसका खुलासा ये है। अंसार के एक खानदान बनी अबीरक के 3 भाइयों बशीर, बशर और मुबशिर ने कतादा बिन नौमान के चचा के घर नकब लगाकर चोरी की और कुछ खाने की अशिया, एक तलवार, एक ज़रा ले गए। हजरत कतादा ने, जो बदर के मुजाहिद थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो इन तीनों भाइयों ने लबीद नामी एक ईमानदार शख्स को मुत्तहम किया कि चोरी इसने की है, जिस पर लबीद बरहम हुए और
तलवार उठाई और उन लोगों के पास आकर कहा, मुझ पर चोरी का इल्जाम आयद करते हो जबकि तुम खुद ऐसे जुराइम का इर्तिकाब करते हो। तुम वही मुनाफिक लोग हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू किया करते थे और कुरैश की तरफ निस्बत देते थे। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, इससे साबित करो वरना तलवार को तुम्हारे खून से सैराब कर दूंगा। ये देखकर उन लोगों ने कहा कि आप वापस जाएं, आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, आपकी जात इस किस्म के काम से बरी है। इसके बाद एक जमात को अपने खानदान के एक बासर शख्स सैयद इब्ने उरवा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। चुनांचे सैयद ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कतादा ने हमारे कबीले के एक शरीफ हस्ब-नफ्स खानदान पर चोरी का इल्जाम लगाया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार अफसोस किया और कतादा की सख्त सरजनिश की, जिससे कतादा को सख्त सदमा हुआ। तो ये आयत नाज़िल हुई जिससे कतादा की बेगुनाही और दूसरे लोगों की चोरी साबित हो गई। दूसरी रिवायत में आया है कि बनी अबीरक ने चोरी का इल्जाम एक यहूदी पर लगाया और चोरी किया हुआ असला और जरा इसी यहूदी के पास रखवा दी और तहकीक के वक्त इसके घर से बरामद हुआ। चुनांचा ज़ाहिरी अलाइम इस सफ़े पर जो हवाजा इस्तेमाल हुए बहरुल अनवार जिल्द 22 सफ़ा नंबर 22 सफ़ा नंबर अब हमें 394। चुनांचा ज़ाहिरी अलाइम के तहत ये तासुर कायम हो रहा था कि चोरी यहूदी ने की थी और बनी अबीरक के बरादरान बेगुनाह थे। चुनांचा ये आयत नाजिल हुई और बनी अबीरक के जो मुसलमान थे मुजरिम साबित हुए और यहूदी को बरी कर दिया। इन दोनों रिवायतों में इख्तिलाफ इस तरह ख़त्म हो सकता है कि मुमकिन है कि बनी अबीरक वालों ने पहले इल्ज़ाम लबीद पर लगाया हो और बाद में यहूदी पर। आयत नंबर 106 से 113 इस वाक़े से मरबूत हैं और इसी वाक़े की रोशनी में इन आयत को समझना चाहिए। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हुए आयत का लबो लहजा सरजनिश का है। चुनांचा मुतअद्दिद मकाम पर सियाक़ो सबाक़ इबारत में सरजनिश हुई है, जबकि इस आयत में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया गया है। इस किस्म की तमाम आयत को समझने के लिए ये नुक्ता ज़हन नशी कर लेना ज़रूरी है कि इस आयत में अगरचे खिताब रसूल से है लेकिन मुराद दूसरे लोग होते हैं। ये ऐसा असलूब कलाम है जिसे मुहावरे में इय्याका आनी व अस्माई या जा रहा था, खिताब किसी और मकसूद किसी और को सुनाना और मकसूद किसी और को सुनाना है कहते हैं। इस असलूब में मुनाफिकीन और ज़ईफ़ुल ईमान लोगों को तंबीह के साथ ये इंदिया दिया देना मकसूद होता है कि वो इस काबिल ही नहीं कि रुख़ सुखन इनकी तरफ किया जाए। लिहाजा ये इस्तदलाल दुरुस्त ना होगा कि ऐसे मसाइल में जिनमें कुरान करीम की कोई नस्स सरीह वारिद ना हुई हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी राय से इज्तिहाद करने का हक हासिल था। आप कोई फैसला अपने इज्तिहाद से फरमाते, अगर इसमें कोई गलती हो जाती तो हक़ ताला इस पर आपको तंबीह फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को सही करा देता। हमारे नज़दीक ये नज़रिया दुरुस्त नहीं कि चूँकि कुरान सरीह नस न होने की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार फरमाते रहे। बीमा अराकल्लाहु फैसला इसी तरह करना जिस तरह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है। इस जुमले में इज्तिहाद की नफ़ी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दी हुई तालीम से फैसला करते, राय से नहीं। पहले भी जिक्र हुआ कि अल्लामा अहमदुल अहकाम फिल उसूलुल अहकाम में सराहत के साथ कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी गलती हो सकती है। इन आयत में इस्लाम की हक़ानियत और इसकी तालीमात की रूह सामने आती है। अल्लाह ताला ने इस बात पर मुसलमानों को मलामत की कि इन्होंने अपने ख़ानदानी तासुब की बिना पर मुजरिमों की हिमायत की, और चंद आयत में अल्लाह ताला से नाहियत ही जोर देकर ताकीद फरमाई कि अदल इंसाफ की फराहमी में ये नहीं देखा जाता कि फरीकीन का ताल्लुक किस मजहब से है। इंसाफ जैसा कि एक मुसलमान को मिल सकता है एक यहूदी को भी मिलना चाहिए। इस्लाम के नज़दीक खानदान, कबीले और मजहब से भी बालातर चीज़ अदल इंसाफ है जो सिर्फ इंसानियत से मरबूत है। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं चुनांचा आइम्मा अलैहिस्सलाम से इसी तरह रिवायत में आया है। बहरुल अनवार जिल्द 32 सफ़ा नंबर 18, मारुफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 542, सफ़ा नंबर 395।
जो सिर्फ इंसानियत से मरबूत है। चुनांचे इरशाद फरमाया वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और खयानतकारों के तरफदार ना बने, खयानतकार की तरफदारी ना करने के लिए ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो किस ग्रोह का आदमी है। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन अतीमा। और जो लोग अपनी जात से खयानत करते हैं, आप इनकी तरफ से इनका दिफा ना करें, बेशक अल्लाह खयानतकार और गुनाहगार को पसंद नहीं करता। तशरीह कलमात, मुजादला, जदाल, मनाजरा करना, एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करना। तफसीर आयात, यहाँ खिताब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इन लोगों को तंबीह करना मकसूद है इस जुर्म का इर्तिकाब करते और खयानतकारों की वकालत करते हैं। यख्तानूना अनफुसहुम, खयानत अगरचा दूसरों के हक में की है, फिर फिल मवाक़े इस खयानत का असर इसकी जात पर मुतरतब होता है, इसलिए इसको अपनी जात से खयानत कहा है। अहम नुकात, ये आयत 100% इन पेशावर वकला की हिदायत के लिए है जो मुजरिमों और खयानतकारों की तरफ रुजू की तरफ से चंद रुपयों के एवज मुकदमा लड़ते हैं। यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि वहुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल वकानल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। ये लोग अपनी हरकतों को लोगों से तो छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते, और अल्लाह तो उस वक्त ही इनके साथ होता है जब ये लोग इन अल्लाह की नापसंदीदा बातों में रात को तदबीरें सोचते हैं, और अल्लाह इनकी तमाम हरकत पर इहाता रखता है। तफसीर आयात, आयात का तसल्सल इस किस्से से मुताल्लिक है, इस्तग़फ़ा यानी पोशीदा रखना। इस सूरत में सादिक आता है। सफ़ा नंबर 396। जब किसी दूसरे इंसान के खिलाफ कोई साजिश की जा रही हो और इसे लोगों से पोशीदा रखा जाए, किसी चीज को लोगों से तो पोशीदा रखा जा सकता है लेकिन अल्लाह ताला से किसी चीज को पोशीदा रखना किसी के बस में नहीं, अगरचा वो इंसानों से पोशीदा रखने के लिए रात भर तदबीरें सोचते रहते थे। गुनाह करते वक्त इंसान अगर ये ख्याल जहन में जिंदा रखे कि मैं इस जुर्म का इर्तिकाब इस मनसब और काजी के सामने कर रहा हूँ जिसके सामने कल मुझे पेश होना है, तो इंसान कभी गुनाह नहीं करेगा।